سرزمین شادباغ. السلام علیکم. امنار فرام موراکو اینڈ یو واچنگ موراکستانی ریئیکشنز. پہلے ایک حیدر ٹی وی کے ویڈیو پہ ریئیکشن کر چکی ہوں جس میں وہ دکھا رہے تھے کہ مس سمپسنز کارٹون میں کون کون سی پریڈکشنز کی گئی تھی جو سچ ثابت ہو گئی، اور سوال یہ تھا کہ کون لوگ تھے یہ جو یہ کارٹون بنا رہے ہیں، کون لوگ ہیں، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا ریالٹی چھپی ہوئی ہے، کیا سچائی چھپی ہوئی ہے، کون ہے یہ لوگ اصل میں جو یہ کارٹون بناتے ہیں. تو عمران ریاض کی ایک ویڈیو ملی ہے جس میں انہوں نے پوری تحقیق کی ہے کہ مسٹر سمپسنز کارٹون کی ریالٹی کیا ہے. تو آج وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو. کیا سمپسن واقعی ایک دجالی کارٹون ہے؟ کارٹون بنانے والوں کی اصل حقائق جانیے پہلی بار. عمران خان کی تفصیلی ریسرچ. اوکے، سو 1 2 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان. آج جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس پہ ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور کافی کام کرنا پڑا اور لمبے عرصے تک کرنا پڑا. یہ جب میرا یوٹیوب چینل نہیں تھا تو تب بھی جب میں یوٹیوب پہ جاتا تھا تو اکثر میرے سامنے یہ سمپسن کارٹون آ جاتے تھے، اور سمپسن کارٹون کا کوئی نہ کوئی سٹوری، کوئی نہ کوئی کلپ وہاں پہ موجود ہوتا تھا اور اس میں بتایا جاتا تھا جی کہ یہ دجالی کارٹون ہے، یا یہ پریڈکشن کرتے ہیں، یا یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جس کو پہلے سے پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، یا یہ دنیا کو مینیج کرتے ہیں اور یہ یہودیوں کے ہیں. بہت ساری چیزیں میں نے اس کے بارے میں سنی، بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں پڑھی. تو تب میں نے یہ طے کیا تھا کہ کسی وقت میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گا اور وہ ریسرچ آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا. اب جو چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ کارٹون دسمبر 1999 میں شروع ہوا تھا، 1989 میں، دسمبر کی آخری تاریخوں میں، غالباً 27 دسمبر کو یہ شروع ہوا تھا. میٹ گراؤننگ نامی ایک آدمی ہے جس کی اس وقت عمر لگ بھگ جو ہے وہ 66 سال کے قریب ہے. یہ آدمی 1977 سے یہی کام کر رہا ہے. یہ اینیمیشنز بناتا ہے، کارٹون بناتا ہے، یہ چیزیں بناتا ہے. سب سے پہلے تو میں نے اس آدمی کو چیک کیا کہ یہ بندہ کون ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ کرنے سے، اس کے کچھ انٹرویوز پڑھنے سے اس کو سمجھنے میں تھوڑی بہت مدد ملی ہے. یہ آدمی جو ہے یہ امریکہ کا رہنے والا ہے. اس کا والد بھی اینیمیشنز اور ان کے اوپر کام کرتا تھا، ان چیزوں پہ، اور اس کا دادا جو ہے وہ بھی ایک پروفیسر ٹائپ آدمی تھا. اور یہ بندہ نظریاتی طور پہ ایک نئے فلسفے کا قائل ہے. اس کو کہتے ہیں ایگنوسٹک. یہ ایگنوسٹک ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایگنوسٹک ازم. یہ ایک نیا قسم کا مذہب ہے جس کو ماننے والے لوگ ہیں. یہ لوگ عجیب و غریب نظریہ رکھتے ہیں مذہب کے بارے میں یا خدا کے بارے میں. ایک تو آپ نے ایتھسٹ سنے ہوں گے جو دہریے ہوتے ہیں، جن کو یہ بلیو ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا یا کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. ان کو لگتا ہے یہ سب کچھ خود ہی ہو گیا اور سب کچھ آٹومیٹکلی خودکار سسٹم سے چل رہا ہے، اور اس میں کسی کا وحدت الوجود کا نظریہ ہے ہی نہیں، کوئی ایسی توحید کی بات ہے ہی نہیں، یا یہ کسی بھی بھگوان کو، بت کو، کسی بھی مذہب کو یہ نہیں مانتے، یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. تو یہ اس کی ایک اور فارم ہے ایگنوسٹک، اور یہ آدمی اس کا ماننے والا ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک اور سٹیج پہ کھڑے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ خدا کی موجودگی نہ صرف نامعلوم ہے بلکہ اسے معلوم کرنے کے امکانات بھی موجود نہیں ہیں، یہ نامعلوم ہی رہے گی، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو معلوم کر سکے. تو انہوں نے ایک نیا عقیدہ گڑھ لیا ہے، یہ اس کے ماننے والے ہیں. یہ آدمی اس کو مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں دوزخ میں بلیو رکھتا ہوں، کہ دوزخ نام کی کوئی نہ کوئی چیز ہے ضرور، اور وہ بھی اس نے کچھ عقائد بنائے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں یہ بتا رہا تھا. اب اس آدمی نے 89 میں یہ کارٹون شروع کیا، 1989 میں، اور اس کارٹون میں بہت ساری ایسی پریڈکشنز ہیں جو آنے والے وقت میں پوری ہو گئیں. پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو پوری ہوئی.
بعد میں بتاؤں گا کیسے پوری ہوئی. اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکن صدر بن جائے گا اور ہلری کلنٹن سے جیت جائے گا. یہ 2002 میں اس نے کہا, اور ڈونلڈ ٹرمپ اب جا کے صدر بنا پہلی ٹرم کے لیے اپنی. اس نے کہا کہ فیفا میں کرپشن پکڑی جائے گی, وہ پکڑی گئی. یہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا جو پوری دنیا میں مقبول ہو گیا. اس نے 1997 میں بتا دیا تھا, اس کے کارٹون کے اندر ایک تصویر تھی ایک بچی کے ہاتھ میں, اور اس پہ 9/11 کا پورا انسیڈنٹ جو ہے وہ بتایا گیا تھا. $9 تھے, ساتھ 11 کا نشان جو ہے وہ ٹوئن ٹاورز جو ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے, وہ بتا رہے تھے. اور اس تصویر سے یہ اخذ کیا گیا بعد میں 2001 میں 9/11 کے بعد کہ اس آدمی میں 5 سال پہلے بتا دیا تھا اپنے کارٹون میں کہ ٹوئن ٹاورز جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے. اس کا اشارہ اس نے دے دیا تھا اس کی تاریخ کے ساتھ. جرمنی اور برازیل فائنل میں پہنچے گے 2014 میں, اور یہ فائنل جو ہے جرمنی جیت جائے گا. یہ بھی پریڈکشن تھی اور ایسا ہی ہوا بعد میں. بہت ساری ٹیکنالوجی جس نے پہلے سے بتائیں, جیسے کہ ہولوگرام ٹیکنالوجی ہے اور دیگر بہت ساری ٹیکنالوجی ہیں, یہ بتاتا رہا. اس نے بتایا کہ ڈزنی اور فاکس کا جو ہے مرجر ہو جائے گا. یہ بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی خبر تھی, یہ بھی ہو گیا. ایبولا وائرس کے بارے میں اس نے پہلے سے بتایا, وہ بھی ہو گیا. 15 سال پہلے اس نے بتا دیا تھا کہ شام میں 2012 میں کیا صورتحال ہوگی. اور باغیوں کا جو جھنڈا, آج باغیوں نے جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے شام میں, اس صورتحال کے خراب ہونے کے بعد وہ جھنڈا ایک جیپ پہ لگا ہوا اس نے دکھا بھی دیا تھا 15 سال پہلے. کیا یہ سب کچھ حادثاتی ہے؟ کیا اس کو فیوچر نظر آتا ہے, یہ پہلے سے دیکھ لیتا ہے, یا یہ فیوچر کو تبدیل کرتا ہے اپنے مطابق؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب میں آپ کو دوں گا, لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سی پریڈکشن ہے بڑی بڑی جو پوری نہیں ہوئی. اچھا, وہ جو پریڈکشن جو پوری نہیں ہوئی, وہ پریڈکشن بھی اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. درجنوں میں بہت ساری جو پوری نہیں ہوئی. وہ کیوں پوری نہیں ہوئی, ان کی وجوہات بھی جاننی چاہیے. نمبر 1, انہوں نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا تن ساز تھا, آپ سب اس کو جانتے ہیں, آرنلڈ شوازنیگر. وہ جو ہے گورنر بھی رہا غالباً کیلیفورنیا کا. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ 2007 میں امریکی صدر بن جائے گا, لیکن بش بن گیا امریکی صدر. یہ ایک جھوٹ ثابت ہوا اس کی پریڈکشن کا. جارج کلونی ایک ایکٹر ہے بہت اچھا, اس کا ثابت کیا کہ اس کی موت ہو جائے گی فلاں سن میں, لیکن اس کی موت نہیں ہوئی, وہ سروائیو کر گیا. کچھ لوگوں کی ہوئی بھی. بگ بین ایک بہت بڑا کلاک ٹاور ہے برطانیہ میں, لندن میں, بگ بین ٹاور سب لوگ جانتے ہیں جو وہاں پہ گئے, اور اس کی تصویر آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اس کا جو کلاک ہے وہ بہت بڑا ہے, اس کے اوپر بڑی بڑی سوئیاں ہیں, اور جب یہ اس کی گھنٹی بجتی ہے تو پورے شہر میں تقریباً سنائی دیتی ہے. تو اس کو کلاک کو جو ہے وہ ڈیجیٹل کر دیا جائے گا 2010 میں. یہ اس نے کلیم کیا تھا کئی سال پہلے. اب 2020 ہے لیکن وہ کلاک کی سوئیاں ابھی تک موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ساری پریڈکشنز ہیں جو جھوٹی ثابت ہوئیں سمپسنز کی. ہوتا کیا ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو یہ چیزیں مینج کی جا سکتی ہیں. یہودیوں کا اس وقت دنیا کے وسائل پہ بہت بڑے پیمانے پہ کنٹرول ہے, اور یہ شخص ان کے الومناتی جو ان کے نظریات ہیں ان کا ماننے والا ہے, اور یہ آدمی یہ کارٹون بنا رہا ہے. اس کارٹون کو اتنا پراسرار کر دیا گیا ہے کہ دنیا یہ سوچنا شروع ہو گئی ہے, جان بوجھ کے انہوں نے یہ کیا, دنیا یہ سوچنا شروع ہو گئی ہے کہ شاید یہ پریڈکشنز کر رہا ہے, شاید اس کو آنے والے وقت میں پتہ چلتا ہے, یہ فیوچر میں جھانک سکتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے صاف صاف کہا ہے کہ فیوچر میں کوئی نہیں جھانک سکتا, کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے. تو اللہ چاہے گا تو کسی کو پتہ چلے گا, ویسے پتہ نہیں چل سکتا. تو یہ کیسے پتہ کر رہے ہیں؟ ایکچولی یہ پتہ نہیں کر رہے, یہ اس کو مینج کر رہے ہیں, واقعات اور حالات اس بات کو ثابت کر رہے ہیں. آرنلڈ شوازنیگر سے ان کا جو معاہدہ ہوا تھا اور اس نے جو چیزیں طے کر لی تھی کہ یہ ساری چیزیں میں کروں گا, تو انہوں نے طے کیا کہ اس کو 2007 میں امریکی صدر بنائیں گے. لیکن آرنلڈ وہ سب کچھ نہیں کر سکا, اور ان کو شک ہو گیا کہ یہ آدمی ہمارے کنٹرول کے مطابق نہیں چلے گا. تو انہوں نے اس کو نہیں بنایا, بش کو بنایا, جس نے ان کی بات مانی اور مسلمانوں کا کیا حال کیا. کیونکہ گریٹر اسرائیل کے لیے جتنا کام بش نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے پریڈکشن دی کہ یہ آدمی امریکی صدر بن جائے گا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر وہ کام کیا جو یہودی چاہتے ہیں.
اس نے آپ کو یاد ہوگا حلف اٹھانے سے پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ فلسطین کے بارے میں اس کی کیا پالیسی ہوگی اور اسرائیل کے بارے میں وہ کیا سوچے گا اور کس طریقے سے وہ اپنے سفارت خانے بنا رہا ہے, کس طریقے سے وہ چیزوں کو مینیج کر رہا ہے, اور دنیا کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کیا سوچ رہی ہے, وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے, وہ صرف وہ فالو کر رہا ہے جو اسرائیل کو فائدہ دے سکتا ہے. اب گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ شام اور مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو جائے. انہوں نے بہت پہلے جو پریڈکشن کی تھی, شام کے حالات جان بوجھ کر خراب کیے گئے, اور آج شام کے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ سازش کے تحت شام کے اندر خانہ جنگی کی گئی اور بہت تگڑے لوگ اس سازش کے اندر شامل تھے, اور یہ جتنی بھی بغاوت ہوئی ہے اور باغیوں کا ایک گروہ بنایا گیا ہے اس کو باقاعدہ پیچھے سے بیٹھ کر کٹ پتلیوں کی طرح کنٹرول کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس پہ پیسہ لگایا اور جن کا برین اس کے پیچھے کام کر رہا تھا. دنیا بھر میں میچ فکسنگ ہوتی ہے اور اس سے لوگ اربوں ڈالرز کماتے ہیں, خربوں ڈالرز کماتے ہیں, بہت بڑی اماؤنٹ کماتے ہیں. تو یہ 2014 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ اس قسم کی ایک میچ فکسنگ کا حصہ تھا. ایبولا وائرس, یہ وائرسز آپ کو پتہ ہے جب بنتے ہیں تو کئی سال پہلے بنتے ہیں, لانچ بہت عرصے کے بعد ہوتے ہیں. تو سمسم کارٹون میں ہر وہ تحقیق جو کی جا رہی ہوتی ہے جس میں یہودی یا ان کے اعلی کار ملوث ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو پہلے سے پریڈکٹ کر لیتے ہیں اور پہلے سے ان کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پیشن گوئی کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں, اور بعد میں وہ کہتے ہیں دیکھا ہم نے یہ کہا تھا. ہمیں اس بات پہ دسترس حاصل ہے کہ ہم دنیا میں آنے والے واقعات کو جانچ سکتے ہیں, ان کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں. اب یہ پیشن گوئیاں کچھ اور بھی کر رہے ہیں مستقبل میں. ایک پیشن گوئی انہوں نے یہ کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2020 میں مر جائے گا. ایک پیشن گوئی انہوں نے یہ کی ہے کہ دجال جو ہے وہ اب آنے والا ہے. ایک مسیحا آئے گا, وہ پہلے جائے گا اسرائیل میں, وہاں پہ اس کا دل نہیں لگے گا, وہ صحرا میں چلا جائے گا, وہاں پہ اس کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا, اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا وہ تو ان کا مسیحا ہے, وہ واپس جائے گا, ان کو بتائے گا, یہ اس کو سب قبول کر لیں گے اور اس کے بعد وہ ان کو لے کر لیڈ کرے گا. یہ ان کی پریڈکشنز ہیں, وہ دجال کے آنے کے اوپر بات کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اور پریڈکشن کی تھی کہ 2015 تک پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے, یا خدا نخواستہ پاکستان جو ہے اس کا وجود اکٹھا نہیں رہے گا, اور کراچی کو الگ دکھایا, بلوچستان کو الگ دکھایا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے پیمانے پر دنیا بھر کی ایجنسیز نے بلوچستان میں حالات خراب کیے. کراچی کے اندر حالات بے شمار خراب ہو گئے. جو کلبھوشن یادو پکڑا گیا ہے اس نے کراچی کے اندر کس طرح کے حالات پیدا کیے وہ اعتراف کر چکا ہے. یہ ساری وہ پلاننگ تھی جو پاکستان کو توڑنے کے لیے کی گئی, لیکن پاکستان نے بروقت آپریشن شروع کیے. کراچی کے اندر ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا, بلوچستان کے اندر کیا گیا, فاٹا کے اندر کیا گیا, اور پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کے لوگوں نے مل کر مقابلہ کیا, اور پاکستان ایک اکائی کے طور پہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے. انڈیا پاکستان پہ ایک نیوکلیئر اٹیک کرے گا بہت بڑا, یہ ایک پریڈکشن موجود ہے. لیکن اس پریڈکشن کے بعد اس کارٹون کے اندر ایک سناٹا چھا گیا تھا. یہ پریڈکشن وہ کیسے کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ پلان کیا کر رہے ہیں, ان کا راستہ کون روکے گا اور کیسے روکے گا. احادیث کے حوالے آخری لڑائی کے بارے میں کیا ہے, یہ کہانی ہمیں اس طرف کو لے کر جا رہی ہے کہ یہودی کیا سوچ رہے ہیں, مسلمانوں کو کیا کرنا ہے, اور ہمارے دین کے اندر پریڈکشنز کون سی موجود ہیں جو حقیقی ہیں. یہ ساری چیزیں میں آپ کو آنے والی ایپیسوڈز میں بتاؤں گا, لیکن صرف اتنا بتاؤں کہ غیب کا علم کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ صرف شعبدہ بازی ہے, یہ صرف مینجمنٹ ہے, یہ صرف ان کی طاقت ہے پیسے کی جس کے ذریعے سے وہ اثر ڈال رہے ہیں دنیا پہ. وہ چیزوں کو مینج کر رہے ہیں, وہ کچھ کہتے ہیں اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور جب ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز ان کے فائدے میں نہیں جائے گی تو وہ اپنی پریڈکشن کو الٹ کر دیتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کا پروپیگنڈا بہت تیز ہے تو جو ان کی پریڈکشن 10 میں سے 1 پوری ہوتی ہے اس پہ وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں, ساری دنیا کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے کر دیا ہے. تو یہ ہے وہ کھیل جو وہاں کھیلا جا رہا ہے. آنے والی ایپیسوڈز میں, کیونکہ یہ ایک ایپیسوڈ کے اندر میں اس کو کور نہیں کر سکتا, میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا پاکستان کا رول کیا ہوگا, اسلام کیا کہتا ہے, ان کی پلاننگ کیا ہے, اور اس پلاننگ کے خلاف قدرت کیا کر رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. یہ ریسرچ ہم نے کی تھی. میرے خیال میں یہ کوئی جادو نہیں ہے, میرے خیال میں یہ کوئی پریڈکشن نہیں ہے, یہ کوئی مستقبل کا بہت بڑا ان کو نالج نہیں ہے.
یہ صرف اتنا ہے کہ یہ ان کی طاقت ہے اور اس کو یہ شو کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگر ہماری یہ ریسرچ آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انتظار کریں, میں آپ کو اور بہت کچھ بتاؤں گا. اللہ حافظ. تو یہ تھی عمران ریاض کی ویڈیو اباؤٹ سمپسن کارٹون. تو سب سے پہلے انہوں نے کچھ پریڈکشنز دکھائی تھی جو سچ ثابت ہوئی تھی, اور کچھ دکھائی تھی جو جھوٹی ثابت ہوئی تھی, جو ریالٹی میں سچ نہیں ہوئی. تو اس کے بعد وہ جو کارٹون بنانے والا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتائیے کہ وہ اس کی عقیدت کیا ہے, کہ وہ ایگنوسٹک ہے اور ایلومیناٹی کے ماننے والے ہیں. تو اس سے لیڈ ملا ہے کہ وہ جو ہے یہ پلاننگز جو ہے کون کر رہا ہے, ایلومیناٹی والا والی آرگنائزیشن کرتی ہے. اور کیونکہ وہ لوگ بہت پہنچے ہوئے ہیں, ان کے پاس پیسہ بہت ہے, پاور بہت ہے, تو وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کچھ جو ہے ان کی پلاننگز سچ ہو گئی, جتنا وہ فیوچر کو مینیج کر سکتے ہیں, ان دا سینس آف کہ وہ اس چیز پہ کام کرتے ہیں اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو چیز ان سے ہو گئی انہوں نے اس پہ زیادہ زور ڈالا ہے اور دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے ہم نے یہ سارے کام جو ہے پہلے سے پریڈکشنز دیے اس کے بارے میں, اور یہ ساری سچ ہو گئی. اور ساری پلاننگز ان کی سچ نہیں ہوتی, کیونکہ کچھ کاموں میں وہ فیل ہو جاتے ہیں, وہ ان سے مینیج نہیں کیا جاتا. تو کچھ چیزیں, کچھ پریڈکشنز جو ہے وہ ان کی جھوٹی بھی ثابت ہوئی ہے. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی فیوچر میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں ہے, کیونکہ کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فیوچر میں جھانکیں, اور فیوچر کے بارے میں صرف اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک محض ایک پلاننگ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں, اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پاور سے, اپنے پیسوں سے. وہ اس پریڈکشن کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, کبھی وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو بس یہی کہانی ہے. تو یہ تھا پارٹ 1, اور پارٹ 2 میں وہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ پلاننگ, آنے والے فیوچر کے بارے میں پلاننگ کیا ہے ان یہودیوں کے, اور پاکستان کا کیا رول ہوگا, اور اسلام کے بارے میں احادیث سے جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا فیوچر یہودیوں کے پلاننگز کے بارے میں کیا ہے. تو وہ سب جو ہے وہ پارٹ 2 میں بتانے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو دیکھنا ہے پارٹ 2؟ آپ کو چاہیے ایک ریئیکشن پارٹ 2 پہ؟ اگر چاہیے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی, کافی انہوں نے ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں. اور اگین عمران ریاض کے بارے میں جو ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں, کہاں پر ہے, سیف ہے, زندہ ہے یا نہیں. ان کے بارے میں کوئی نئی خبر اگر ہے تو شیئر کرے ضرور, اور امید کرتی ہوں کہ وہ جہاں پر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین ثم آمین. تو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, اگر آپ کو پارٹ 2 چاہیے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے. اور یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.